أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. زی وقار علماء کرام وصفات واجب الشرف قابل احترام اسلامی روحانی ماحول کل فرشتہ عنوان شان مراد اصل مقصود ان طلباء کرام حفاظ کرام قرآن نظام کی حوصلہ افزائی سی جنہاں بچیاں نے قرآن پاک اس مکمل فرمائے. گویا پروگرام دا مقصد پورا ہو چکا ہے اور جنہاں دا خطاب کو سنانا مخصوص سی شیر ربانی حضرت قاری محمد حنیف ربانی صاحب وہ خطاب کی تسی سن چکے ہو. میرے ذمہ سی کیا ہے شیلدہ وغیرہ دے کے پھر تو احترام اکرام کرنا رخصت کرنا وہ میں کر دینا انشاءاللہ. زیادہ دیر تواڈے اور تواڈی ضیافت خدمت درمیان میں نہیں ہوگا. چند گزارشات. پہلی گزارش یہ ہے ان حفاظ قرآن کرام دے والدین گرامی انہاں بچیاں کے اعزاز اکرام محبت تساں ویکھی کہ ہر بندے نے حقیقت دا محبت دا اظہار کیا. کہ تو عزت اور شرف اس قرآن کی برکت نام نصیب ہوئے. تو خصوصی گزارش والدین لئی بنا بچے آنے جویں قرآن دے حفظ لئی وقف کیتا سی جویں قرآن پاک دے علوم لئی بھی یہ وقف تہاڈا جاری رہنا چاہیے. یعنی اس بچے نو جس نو قرآن دے حفظ کرا دے اس کو بجائے قربارن یا سکول و کالج سن لے جانے مدارس کا رخ کیجیے. انشاءاللہ اس دور ہر مدرسے اصلی دنیاوی علوم بھی موجود
اور دینی علوم نہیں موجود. سکول جا کے دنیاوی علوم تے پڑھے گا لیکن قرآن جڑا سینے محفوظ ہے اس تو جہالت کا ہی شکار ہوئے. اس واسطے اگر مدرسے چلا گئے دنیا بھی پڑھ جائے اور آخرت دے حوالے نال بھی دین دے حوالے نال بھی اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں دا سینہ کھول دے. فکر نہیں کرنا انہاں دی مستقبل دا. گل سمجھ آتی بھی ہے تو خالد متوجہ ہونا میرے آدمی کوشاں بس کریے دعا کریے یا کچھ جو چار گلیں کر لو. اجازت ہے ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تنگ بیٹھے ہو. مجھے احساس ہے سی کہ گزرا والا سارا ہی میرا دل تان گئے لیکن ہجے کچھ گنجائش باقی ہے. توجہ فرمائے. پریشان نہیں ہونا ہے انہوں بچیاں کے حوالے نال مستقبل کے حوالے کہ جی اصل مولوی بنا دیا یہ کس طرح کی کھان گے کتوں کھان گے. یہ بڑی پریشانی لگی ہے ساری قوم کو. جی اصا بچیاں عالم بنا دیتا کہ کی کھان گے اور کتوں کھان گے. میں گزارش کرنا جی تھوڑا بچہ مولوی سی بن جائے کی کھائے گا. پہلا سوال ہے تھوڑا. میں یقین دیوانا دال کوئی کبھی کبھی تاں بھی کوئی نہیں کھوائے گا. یعنی جدوں کھائے گا گوشت ہی کھائے گا. پہلی گل تو یار صحیح البخاری ہے نا کہ اسماعیل علیہ السلام کی خوراک گوشت ہی سی. ایک تو ہے کہ گوشت کھائے گا. دسو تھی اور دس اس کو علاوہ کی چاہتے ہو. سب تو زیادہ میزبانی گوشت نہ نہیں ہوتی ہے نا. جنت جی بھی جاؤ گے تھے پہلی میزبانی کے نال ہونی گوشت ہی ہونا ہے. مچھلی وغیرہ یا اس کی کبچی وغیرہ یعنی گوشت سب تو اونچی میزبانی دنیا اس تو بڑی میزبانی کوئی. جدوں تواڈے کول کوئی مہمان آئے جتنا ہی بڑا تعلق آئے تسی بہت زیادہ بھی مہمان نوازی کرنا چاہو تو آخر پکاتے کی ہو پھر گوشت وہ کوئی قسم بھی ہو سکتی. پہلی گل گزارش ہے کہ دال ساگ والی گل جن جو کٹ چھڑو کہ مولوی کھائے. دوجی گل ہے کہ کتوں کھائے. پریشان یہ نہیں ہونا تواڈے کول ہی کھائے گا. تسی کماؤ گے توجہ ہے تواڈی تسی کماؤ گے کہ مولوی کھائے گا. جے تسی سنت دے تابع صحیح انداز عالم کی خدمت کرو گے تو پھر ویکھو پریشانی نہیں ہوئے گی. نہیں تو جے تسی کنجوسی کرو گے تو پھر ڈنگی انگلی نال گھیو کٹن گے پھر بدعت شروع کر دو. جے تسی خدمت صحیح معنی کرو محبت ادب احترام اکرام تو اس تو پکیزہ ترین شعبہ اور ہے ہی کوئی. جب رسول اللہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تو آنے کے بہترین حالانکہ تسی سارے دے سارے کنتم خیر امہ تسی سارے بہترین امت جو لیکن بہترین امت دے وچوں بھی بہترین لوگ کون نے جڑے قرآن پڑھ دے اور قرآن پڑھا دے. اس واسطے مدارس نال محبت اور مدارس نے اپنی زکوٰۃ اور صدقات کا خرچ اس تو اور بڑی ثابت کوئی نہیں ہو کہ تھوڑی زکوٰۃ صدقات بھی خرچ ہوئے قرآن کی تعلیم واسطے قرآن کے پھیلاؤ واسطے قرآن کی اشاعت واسطے. یہ تسی اپنی زکوٰۃ صدقہ و خیرات کسی اور کو دے دو اگرچہ نصاب مصارف زکوٰۃ قرآن پاک میں کئی موجود ہے انہوں نے انکار کی. تو یتیمن دیو مساکینن دیو بیوہ عورتوں زکوٰۃ صدقہ خیرات دیو. لیکن اس موجودہ حالات ہے
تو کوئی پتہ نہیں کہ یتیم بچہ تھوڑے اس زکات نال اس تھوڑے صدقے و خیرات نال کی کرے گا اور کی کھائے گا اور کی اس طرح کی سیرت اور کردار ہوئے. اسی طرح اسی مسکینات غریباں تے خرچ کرو، لیکن تھوڑی گارنٹی نہیں کہ یہ بچہ ہو سکتا ہے جس غریب کو دیو تھوڑی زکات نہ سگریٹ ہی پی سکے، تھوڑی زکات و صدقے و خیرات نہ نشہ کر چھوڑے، تھوڑے اس خرچ نہ. میں کئی غریب ویکھے منگن والے کئی تسی ویکھ لو یا بساں اڈیا چوکا چوراہاں منگن والے پھر رہے وہ جدو منگتے ہیں نا تے آندے اللہ دے نام تے دیو تے او پھر تسی اللہ دے نام تے دے دیو. تے یقین جانو جدو انہوں نے شکل وینا چہرہ وینا انہاں داڑھی مڑوائی ہوندی سگریٹ انہاں دی جیب وچ ہوندا ہے. میں ادو زکات لینی ادو جا کے شیو کران واسطے انہاں حمام تے بہ جا بڑا پیسہ تھوڑا ہے تے داڑھی انہاں دی منڈی جا رہی پیسہ تھوڑا ہے نسوار تے سگریٹ تھوڑے پیسے نہ چل رہے. یہ زکات صدقہ مدرسے خرچ کرو گے جدوں بھی بچہ بولے گا قرآن پڑھے اس نے قرآن ہی پڑھ کہ وہ 6 7 8 گھنٹے دے آرام تو بعد بلکہ میں دے بھی کئی طلباء کو پوچھتا رہنا تجربہ ہے کہ جڑا حفظ والے بچے نا یہ سہجم خواب بھی آوے تو خواب بھی قرآن کی تلاوت ہی کرتے ہر ویلے جو قرآن پڑھنا ہوتا ہے جو جا تو سان دل نہیں تھوڑا دل گزرے گا رات خواب وہی کچھ نظر آ اسی ہوں روز تقریر کرنے نا اکثر یہی ہوتا ہے پر رات کو خواب ہی اگلی تقریر کی تیاری شروع ہو جاتی. یہ جمعہ پڑھانا شروع کر دیا خواب ہی بامی سمار ہوئے بھائی منگل ہوئے یعنی رات کو خواب ہے جمعہ بندہ پڑھا رہے ہو جی خواب کی تیاری ہوتی ہے اٹھیے تو یاد بھی ہوتی ہے تو ہو جائے نفات ہوتے ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ خواب سچا بھی ہو سکتا ہے خواب خیال بھی ہو سکتا ہے لیکن جیڑا خواب قرآن پہ پڑھتا ہے جیڑا خواب نماز پہ کرتا ہے جیڑا خواب نماز پہ پڑھ رہا ہے اس تو پقیدہ خواب کیڑا ہو سکتا ہے. قرآن نے خود فرمایا ہے کہ اللہ پاک اپنے اولیاء اور دوستوں دنیا کی بشارت عطا کر رہے ہیں لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی بشارت. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل مبشرات وہ مبشرات کی نے عظمہ الرؤیا الصالحہ پاکیزہ نیک اچھا جڑا خواب ہے وہ اللہ دنیا ہی بشارت مومنوں عطا کر رہے. ایک دور ہے نا صحابہ کرام کا کہ انہوں نے بشارت اللہ نے دینی ہو گیا صحابہ کرام یا صحابہ کرام نو اچھا خواب آ جاندہ یا انہوں نے بارے رسول اللہ نو خواب آ جاندہ یا پھر انہوں نے اس بشارت لئی اللہ نے سپیشل آپ تے وہی نازل فرماندہ کیونکہ آپ کی ہی وصف آپ کی خوبی ہے یا ایوہ النبی توجہ ہے تو آنی ماشاءاللہ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مبشر بنایا بشارت دینے والے خوشخبریت دینے والے آپ خوشخبریت ارشاد فرماندے سن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو کہ خوشخبری آپ نے فرمائی تاہی 10 صحابہ ہیں جنہوں عشرہ مبشرہ کیا جاندہ ہے وہ 10 صحابہ جنہوں نبی علیہ السلام دی زبان پاک کو بشارت ملی کی دی فرمایا انا النبی فی الجنہ و ابو بکر فی الجنہ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت جاؤں گا اور ابو بکر بھی
فرمایا ابو بکر جنت جان گے، سیدنا عمر جنت جان گے، وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ، عثمان بھی جنت جان گے، علی پاک بھی جنت جان گے۔ نبی علیہ السلام نے 10 صحابہ کا نام لے لے کے فرمایا ہے، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا سعید، سیدنا عبد الرحمن ابن ابو عبیدہ بن جراح رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان 10 صحابہ کو جنتی قرار دیتا ہے۔ رب دے علم اسی کے ہو جی صدی آئے گی، اے ہو جائے لوگ بدبخت آن گے، ہو جائے منکرین اصحاب رسول آن گے، جڑے صحابہ کرام دے جنتی ہون دا ایمان دا انکار کرن گے اور کہن گے اسلام تو پھر گئے سن، دین تو پھر گئے سن۔ اللہ نے فرمایا پیارے تو مبشر بنایا ہے، لہذا تسی دنیا اندر ہی کہہ دیو کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید دے بارے، عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ ابن جراح دے بارے خبردار کوئی زبان کھولے کہ اسلام تو پھر گئے سن۔ میں محمد ضمانت دینا کہ دنیا پھرنا تے دور دی گل ہے، کل قیامت والے دن جنت دی گارنٹی ضمانت میں محمد مصطفیٰ ادا کر رہا ہوں کہ ابو بکر بھی جنت جان گے، سیدنا عمر بھی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے پاک اگر بشارت حضور دی زبان تو عطا ہوندی سی، فرمایا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین، امی عائشہ صدیقہ، ہاں جدو تھوڑی صلاح پڑھے میں دس دے آئیے، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ، سارے مل کے محبت گنا کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب دے اندر تیرے بارے بشارت دیتی ہے، میں نے جنت جناب خواب دے ریشمی رومال لایا گیا، او دے اندر تیری تصویر نو لپیٹے اسی جبریل نے، اور میں نے کہا اے محبوب اے جڑی عورت ہے، اے جڑی تصویر تو دکھا رہی ہے، دکھائی جا رہی ہے، ہی اللہ کا یا محمد اے محبوب، اے تہاڈے لئی اللہ نے دنیا بھی بنائی ہے اور جنت دے اندر بھی۔ عائشہ نو بشارت ملی ہے جنت دی، 10 صحابہ نو بشارت ملی ہے جنت دی۔ پھر نبی علیہ السلام نے سیدنا حسن و حسین دے بارے فرمایا اے دوئے میرے نواسے جنت نوجوانہ دے قیامت والے دن سرکار ہون گے، ماں حسنین کریمین بشارت ملی ہے جنت دی۔ یہ ہے مبشرات رسول اللہ دی زبان پاک دے وچوں بشارت نصیب ہو رہی ہے۔ پھر آپ نے اپنی لخت جگر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا سیدہ فاطمہ جنت عورتاں دی سردار ہوئے گی، فضیلت منقبت شان آپ نے بیان فرما دی، بشارت عطا فرمائی ہے۔ پھر آپ نے اور بشارت دیتی ہے جو صدیق دے بارے بشارت ہم، جو سیدنا عمر عثمان علی دے بارے بشارت ہم، جو 10 صحابہ دے بارے بشارت ہم، جو سیدنا حسنین کریمین دے بارے بشارت ہم، جو سیدہ فاطمہ الزہرا دے بارے بشارت ہم، جو جنت ازواج مطہرات دے بارے بشارت ہم، جو خاص کر ام المومنین امی عائشہ دے بارے بشارت ہم، یہ رسول اللہ نے ایک اور صحابی بھی ہے جس دے بارے جنت کی بشارت ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں خواب اندر ایک پیارا منظر ویکھیا ہے کہ خواب اندر ایک میں نے پورا لشکر نظر آیا ہے، جہاں بحری بیڑے ہوتے چڑھے ہوئے ہیں اور شہزادیاں دی طرح بحری بیڑے تے سفر کر رہے ہیں۔ میرے صحابہ جڑا میری امت کا پہلا لشکر بحری بیڑے تے چڑھ کے جہاد کرے گا، میں محمد بشارت دینا قد آؤ چھبو اس پورے گروہ تے جنت واجب ہو گئی، وہ پورا گروہ جنتی ہوئے گا۔ واہ پیغمبر کے صحابی امیر معاویہ تو اکیلا ہی نہیں، تیری وجہ سے پورا لشکر جنتی بنا، جو جو تیرے بیڑے پہ چڑھ گیا وہ جنت کی قرار پا گیا، جو جو تیرے لشکر کے ساتھ آ گیا وہ جنتی قرار پا گیا۔ پھر سن لو گجرا والا کے دوستو، تم اس
بیڑی اور کشتی سے دور ہو چکا ہے وہ شخص جس نے سیدنا امیر معاویہ سے محبت عقیدت کا اظہار نہیں کیا. ہم اس بیڑی پہ چڑھ چکے, ہم اس کشتی پر سوار ہو چکے. امیر معاویہ کے بعد رسول اللہ نے فرمایا جو اس کے بحری بیڑے پہ چڑھ کے جہاد کرے وہ سارے کا سارا جنتی ہے. جویں صدیق و عمر عثمان علی جنتی ہے, ایویں خال المومنین امیر معاویہ بھی جنتی ہے. جو شک کرے ہم اس کے ایمان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جویں محمد کا بشیر ہونا مبشر ہونا حق ہے تو پھر امیر معاویہ کا جنتی ہونا بھی حق ہے. جی حفاظ سے قرآن اور قرائے قرآن کا ذکر ہوئے تو کاتب قرآن کا ذکر کیوں نہیں؟ انہوں نے ہتھوں تو لکھی کے لے آئے قرآن. تو کون ہے کاتب قرآن؟ باڑی میں گڑبڑ لگتی ہے. اگر پورے گجرات پورے اجتماع یا پورے گجرات جہاں تک ہماری یہ آواز ریکارڈ ہو کے جا رہی ہے یا سن رہے ہیں لائیو پوری دنیا میں, جس کے دل و دماغ میں امیر معاویہ کے بارے ابہام, اشکال, شک, شبہ کہ ان کے ایمان پر, طہارت پر, پاکیزگی پر, عدالت پر, ثبات پر, جنتی ہونے پر جس کو شک ہے اٹھ سکتا ہے, میرے قریب آ سکتا ہے. ہم اس کو جب تک سیدنا امیر معاویہ کا پہرا نہیں دیں گے اور ان کے دفاع نہیں کریں گے واپس نہیں جائیں گے. میرا اور میری جماعت کا ایمان ہے کہ محمد کا ہر صحابی جنت کا وارث. تسی مار رہے ہو ہلو نا پتہ لگے میں کیڑا بندہ ہے جڑا امیر معاویہ دی شان دی نعرہ مار. ماشاءاللہ امیر معاویہ دی پوری داڑھی ہے, ٹھیک ہے نا. آج تو داڑھی نہیں کٹاؤں, پتہ لگے امیر معاویہ دا نوکر بیٹھا. ماشاءاللہ کپڑے کالے ہو ہاتھ میں انگوٹھی ہوئے نعرہ امیر معاویہ دو. کیسی بات. خال المومنین بولو خال المومنین کون ہے؟ امیر معاویہ. کاتب قرآن کاتب وحی کون ہے؟ امیر رسول اللہ کا رشتہ دار ہے امیر معاویہ. شام کا امیر ہے امیر معاویہ. امیر المومنین ہے امیر معاویہ. خلیفۃ المسلمین ہے امیر معاویہ. اسلام کا پہلا بادشاہ ہے امیر معاویہ. بلکہ میں کیا کرنا جب میں اس آیت کو پڑھنا نا قرآن پاک نبی علیہ السلام مقام نبوت پر, صدیق آئے مقام خلافت پر, سیدنا عمر بھی آئے خلافت پر, سیدنا عثمان و علی حسن سیدنا حسن بھی آئے منصب خلافت پر. دھیان سیدنا امیر معاویہ بادشاہ ٹھہرے آدھر خلیفہ نہیں. حالانکہ محدثین کرام نے ائمہ محدثین نے سیدنا امیر معاویہ کو خلیفہ کہا ہے, خلیفۃ المسلمین ہے, لیکن کہا گیا نہیں وہ بادشاہ ہے, پہلے بادشاہ ہے. تو میں کہا یہ بادشاہ نے نا کہ رسول اللہ نبی توجہ ہے تو آئی گل سمجھا دیجیے. رسول اللہ نبی, صدیق خلیفہ, عمر عثمان علی حسن خلیفہ. تو میں کہ پھر بادشاہ کون ہوئے پہلے جڑے امیر معاویہ؟ میں بادشاہ منتے ہو جانے جی. تو میں بادشاہ منتے ہو تو پھر اس آیت کو پڑھو. یہ آیت کتوں شروع ہوتی ہے؟ قل اللہم مالک الملک ہے قرآن میں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک. جدو آیت اللہ نے رسول اللہ کے نازل فرمائی پھر پہلا وہ کیڑا ہے اسلام میں جنہوں اللہ نے تؤتی الملک
تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. سنیے قرآن پاک، سنیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول پہلے اسلام دا بادشاہ ہے امیر معاویہ، جس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا بیعت کی وہ حسنین کریمین نے، وہ ہے امام امیر، چونکہ وہ امام ہے امیر معاویہ. نبی علیہ السلام نے جنتی بشارت عطا فرمائی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جنتی بشارت عطا فرمائی. کئی ایسے اصحاب رسول نے جنہوں جنتی بشارت الگ الگ عطا کی تھی گئی. پھر ایک کو آیت اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام جنتی قرار دیتا گیا ہے. فرمایا والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. اللہ فرماتے ہیں سارے مہاجرین، سارے انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، اور سارے وہ اصحاب جو مہاجرین بھی نہیں انصار بھی نہیں بعد میں آئے اور اصحاب رسول بنے. سب کہتے ہیں جنت بنائی ان کے لیے گئی ہے، جنت تیار کی گئی ہے ان کے لیے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. قرآن کا دوسرا مقام لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. اللہ فرماتا ہے فتح مکہ سے پہلے آنے والے اصحاب اور فتح مکہ کے بعد رسول اللہ پر ایمان لانے والے اصحاب سب کے ساتھ شان درجے میں تو برابر نہیں لیکن جنتی اندر وکلا وعد اللہ الحسنى، سب دنال اللہ دا جنت وعدہ ہے. تے اس آیت کی روشنی اندر میں کہہ سکنا ہر صحابی نبی مل کے محبت کی دینا، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. نبی علیہ السلام نے بشارت عطا فرمائی. اس ویلے بشارت بصریہ ہوئی، بشارت قیامت نبی علیہ السلام کی زبان پاک تو بدریہ وہی ہو رہی ہے. ان قیامت تک بشارتاں جاری رہن گیاں. نبی علیہ السلام فرماتے بشارت قیامت تک رہے گی. یا رسول اللہ قیامت تک میں فرما الرؤیا الصالحہ، پکیلا خواب رہیں گے قیامت تک، پکیلا خواب آتے رہیں گے. لہذا ان طلبان محبت کیجئے، پیار کیجئے. بشارت ہے انہاں لئی کہ قیامت والے دن انہاں جنت درجات عطا کیتے جان گے. بشارت والدین نہیں کہ جڑا ماہر قرآن ہوئے گا وہ اللہ دے پیارے فرشتے اور معزز ترین فرشتے نال ہوئے گا. جڑا کہ قیامت والے دن جنہاں دا بچہ قرآن دا حافظ و قاری ہوئے گا والدین واللہ سنہری تاج عطا فرمائے گا. جب رسول اللہ نے بشارت دیتی ہے پھر یقین کیجئے بشارت مصطفیٰ نے عطا کی تھی. یقین کیجئے بشارت مصطفیٰ دی. اتنا یقین ہوئے کہ یہ بشارت مصطفیٰ کی ہے، اتنا یقین کہ خاتون آکے نبی علیہ السلام دے کولا کے عرض کرتی ہے محبوب جی من مرگی دا دورہ پہند ہے، دعا کرو اللہ من شفا دے. رسول اللہ نے فرمایا یا دعا کروا لے تن اللہ شفا دے گا، یا جنتی دعا کروا لے تن جنت ملے گی. صحابیہ نے فوری کیا کہ ہے رسول اللہ کی زبان پر یقین کہ یا رسول اللہ دعا پھر شفا دی رہن دیو، جنت علی کر دو. یقین ہے کیوں کہ مصطفیٰ کی زبان جو بات نکلنے والی غلط نہیں ہو سکتی. اتنا کامل یقین ہوئے، اتنا کامل یقین ہوئے. نبی علیہ السلام نے فرمان تھے، آپ کی بات تھے، آپ کی حدیث تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا شک شبہ نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام نے بشارت عطا فرمائی لہذا ان کے اندر کوئی شبہ نہیں ہو سکتا. اتنا کامل یقین ہوئے. نبی علیہ السلام نے فرمان تھے کہ آپ نے فرمایا
کہ جڑا بندہ نماز ہے سورہ فاتحہ نہ پڑھو دی نماز نہیں ہوتی. یہ کنے فرمایا؟ تو یقین ہے ہجے پوچھتے بعد بندے پر نماز ہو جاتی جو رسول اللہ نے فرمایا نہیں ہوتی. رسول اللہ نے فرما دے نماز سنو فاتحہ بغیر نماز جنہوں نماز آتے ہو وہ فاتحہ نہ لوں آتے ہو نا نماز جنازہ یہ مطلب ہے جنازہ نماز فاتحہ نہ پڑھیے کہ جنازہ نہیں. عید نو آتے ہو عید کی نماز یہ مطلب ہے جی عید کی 2 رکعت نماز نے تے وہ پڑھن گیا فاتحہ نہ فاتحہ نہیں عید کی نماز نفل ہوئے فردی ہوئے تراوی ہوئے وتر ہوئے سری ہوئے جاری ہوئے مرد ہوئے عورت ہوئے امام ہوئے مقتدی ہوئے جب تک فاتحہ نہ پڑھے ہوتی نماز نہیں. رسول اللہ نے فرمایا نماز نہیں. کل مکی جو رسول اللہ نے فرمایا نماز نہیں. اتنا کام نہیں یقین ہوئے کہ رسول اللہ نے فرمایا نماز نہیں. ایک دفعہ بزرگ ساڑھے نماز پڑھا رہا ہے مگر 80-90 سال کے بزرگ صاحب انہوں نے نماز شروع کی تھی. جو نماز شروع کی تھی نا بیمار سنتے کھانسی شروع ہو تو امام صاحب قرات کر کے رپورٹ ہو گئے وہ فاتحہ نہ پڑھ سکے مقتدی بزرگ جو سلام کہہ رہے تو انہوں نے کہا استاد جی میں فاتحہ نہیں پڑھی ایک رکعت میں کھانسی آ گئی پڑھ ہی نہیں سکیا تو ہن تسی دسو پر میری نماز ہو گئی لے لیا ادھر لے آن دو بچے 50 روپیہ دینا چاہتا مسجد کو اللہ جی مسجد پیسہ آئے گا پیچھا نہیں خریدا نعمت دی مسجد کو دے دو کوئی ضروری مولوی دے توجہ تسی پریشان ہو گئے مولوی لے رہا جی مولوی لینا کا نہیں ہے مولوی دینا رقم کے نہیں کیا دینا نہیں میں تو یہی گل پہلے سمجھائی میں تسی کمیس ہو اسی کسا دینا نہیں لینا نہیں ہے لیکن لینا کسی شاہ جنا دے توجہ میرے توجہ فرما. چلو جڑی بات میں سمجھا رہا ہے جب فاتحہ رہ گئی نا ساری کہنے کی کوئی گل نہیں سی بیمار ہو تو کھانسی آ گئی لوکاں دی روز ہو جاتی ہے لوکاں دی نماز فاتحہ بغیر روز ہو جاتی ہے تو ہاڑی ایک رکعت ایک دن زندگی کوئی گل نہیں ہوگی جھٹ بہ کے نا تھوڑے 2-4 منٹ بعد بزرگ کو بہ کے آدھے استاد جی کوئی تکا ہی لایا ہے جی دلیل والی تے گل کوئی نہیں کاش ایجے حدیث پڑھو انہوں حدیث آتا ہے استاد جی تکا ہی لایا جی دلیل تے کونے نے دی تھی وہ کہنے لگے یار پاس کرو تیرے دل گل آ گئی ہے ہو گئی بس میں جو کہنا پیا ہو گئی وہ اٹھ کے دوبارہ نہ اس رکعت شروع کر دیا سلام کہہ گیا تو استاد جی گل ہے وہ اے نو میں کدی قیامت والے کسی رکعت کے کام کے پاس نہ جائے پہلے دن حساب نماز نہیں ہونا قیامت نو جی اتنے ہی پھنس گیا نا میں تیری ایک رکعت وچوں گھٹتی ہے تو میں کی جواب دے صاحب جب رسول اللہ فرما گئے لا صلاۃ جب رسول اللہ فرما گئے فاتحہ بغیر نماز نہیں تے تسی آندے ہو گئی استاد جی تہانوں لگدا ہے غلطی لگ گئی جنہوں غلطی نہیں لگتی والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نبی علیہ السلام دین اللہ دی وحی اور معصوم دین معصوم مصطفیٰ دی ذات معصوم آپ کی بات معصوم آپ دا فرمان معصوم آپ کی خواب معصوم آپ دا اٹھنا بیٹھنا معصوم آپ دا بول معصوم آپ کی بیداری معصوم آپ کی نیند معصوم لہذا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فاتحہ بغیر نماز نہیں. یقین ہوئے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جس دا بچہ قرآن دا عالم حافظ بن جائے قرآن دا حافظ بن جائے قیامت والے دن او دے والدین و جنت اندر سنہری تاج پہنایا جائے گا. یقین کرو کہ تواڈے حق مصطفیٰ فرما رہے ہیں یقین کرو
یقین کامل ہوئے کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا جو اچھا فرمایا آپ نے فرمایا جڑا بندہ نماز دے اندر رفع الیدین کرتا ہے جڑا بندہ نماز رفع الیدین کرتا ہے اللہ ہر رفع الیدین دے بدلے ہر انگلی دے بدلے ایک نیکی عطا کرتا ہے ایک انگلی کے بدلے ایک نیکی بشارت رسول اللہ کی ایک انگلی کے بدلے ایک نیکی کنیا انگلیاں 10 کنی مطلب ہدایت کر دو شاباش ہاں جی گنو شاباش فرضہ نماز فرائض دی رکعات اندر 17 رکعات فرائض دی زور اثر مغرب عشاء فجر تے 43 مرتبہ صرف فرائض تے رسول اللہ کی حدیث صرف 403 نے کیا صرف فرضہ ہدایت کی کنی نے 403 نے کیا تے قیامت والے دن دی ایک نیکی نہیں ذرہ نیکی پلنے جو ود گئی ذرہ یہ دنیا کا ترازو ہے نا دنیا کا تکڑی ترازو یہ ایک دو دانے سٹ دئیے کہ وزن زہر نہیں کرتا جڑا وہ ہے وہ رسول اللہ نے فرمایا جون دے انڈے دے برابر کی کوئی چیز وہ دے ہوئے وہ معیار بھی دسی تے وزن بھی دسی دو چیزاں دسے سی معیار بھی وزن بھی وزن نال معیار کیڑا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم امانو تولیا جائے گا کہ نال سنت مصطفیٰ ایک پاسے چینی ہوتی ہے دوجہ پاسے بٹا ہوتا ہے تولا ہوتا ہے قیامت کو اعمال تولے جا سک مصطفیٰ کی سنت کے ساتھ ملائے جائیں گے سنت کے ساتھ تاں سن لوگ آدھے بیر ماہ رمضان آ رہے ہیں کہ دوسرا تلاویہ پڑھنی ہیں 8 تے قسم پڑھنی ہیں بھی تو میں کہ پھر تو آنو قیامت والے دن سان بڑا فائدہ رہنا میں کہتا سو تو کی فائدہ رہنا جی قیامت والے دن 8 نکل آئی نا تو ساڑیاں تو پھر بھی پوریاں 20 ہو رہی ہیں تو 20 میں 8 ساڑیاں پوریاں ہو جا سکتے تو جی قیامت کو 20 نکل آئی ہیں تو تسی کی کرو میں کہ گل تو پڑھ والی بڑی پتے دی کمال دی میں کہ نماز کنیاں پڑھ دے صبح شام کہنے 5 میں کہ جی قیامت کو 100 نکل آئی پھر 100 کیوں نکل سی 100 ہوئے تو نکل سی میں کہ 20 ہو سکتے نکل سکتا پترو 20 ہو سکتے نکل سکتا جڑا دین اللہ نے ساڑھے پر بھیجیا جڑا محفوظ ترین دین ہے اس دین جو 20 ہے ہی نہیں کیوں خیانت کر دے ہو اس خوف نال جاؤ علماء کرام و گجرہ والا جیسے علمی شہر محدثین علماء کے شہر میں کہہ رہا ہو اتنے کبیرے جناب کبا اتنے بڑے بڑے اکابرین موجود ہیں علماء موجود ہیں حضرت شیخ موجود ہیں تو میں کیا کرنا جنہ کی تقریر سن کے میں مولوی بڑھنا شوق ہویا وہ ہے شخصیت مولا محمد صادق عتیق اللہ انہوں لمبی زندگی صحت والی زندگی عطا فرمائے دیکھو میں جدوں میں آگے شہر موسیقہ میں جدوں بھی آؤں تو پہلے نہ لاہور جوان ہوتے ہیں اللہ اور جوان کی برکت فرمائے سر سنیے ذرا توجہ فرمائی بھی تراویح میں کہ پھر جانے ساڑیاں زیادہ تو توڑیاں تھوڑیاں میں کہ جے تے قیامت والے دن صرف گنتی ہوئی نا پھر تو تہاڈا جوڑ ہی کوئی نہیں تے جے تلن پئی تے تہاڈیاں اتنیاں باہر تل سکے نا کس کے ساتھ تولی جائے گی رسول اللہ نے تو 8 پڑھی ہے نا ساری دنیا مانتی ہے 8 پڑھی ہے رسول اللہ لوگ سان سوال کہتے ہیں رسول اللہ نے 8 پڑھی ہے میں رسول اللہ نے 8 سیدنا عمر نے کتنی پڑھی ہے میں کہا 8 نہیں سیدنا عمر نے 20 پڑھی ہے میں کہ رسول اللہ نے کتنی پڑھی ہیں جڑے 8 پڑھی ہیں میں سیدنا عمر نے 20 پڑھی ہے میں کہ رسول اللہ نے کتنی پڑھی جڑے 8 سیدنا عمر نے جڑے 20 میں کہ سوچ کے گل کرو رسول اللہ نے کتنی پڑھی جڑے 8 میں کہ حضور نے کدی 20 پڑھی جڑے نہیں انہوں نے 20 نہیں پڑھی میں کتنا پڑھی ہیں سیدنا عمر نے میں کہ رسول اللہ نے کتنی پڑھی جڑے 8 میں کہ سیدنا عمر نے جڑے 20 میں کہ وہ کوئی اور عمر ہوگا پھر جڑا عمر جنوں ویکھ کے شیطان راہ چھڈ جاندا ہے اللہ دی قسم ہے رسول اللہ 8 پڑھن سیدنا عمر 20 پڑھن یہ ہو سکتا ہی نہیں
میرا امت مصطفیٰ کی اتباع رنگے ہوئے عمر سی، عمر آگے بڑھے نہیں ہو سکتا۔ ایسے کو لگا کہ باہر گلی نکل کے کسی مسجد دروازہ کھڑکا انہوں کو پوچھو با سیدنا عمر نے کنیاں پڑھیاں، رسول اللہ نے کنی پڑھو کہتے ہیں رسول اللہ نے 8 پڑھیاں لیکن سیدنا عمر نے 20 پڑھیاں، یہ عمر نے بتائی ہیں۔ اچھا اگلی جگہ تے جاؤ، اگر تھوڑا جہا اور ٹوٹ جاؤ، تیجے گھر دروازہ کھڑکاؤ جنہیں گھر دے ہوتے ہیں کر کے لگا ہوئے پنجا وہ دے کو پوچھو با تراویاں پڑھ دے ہوا درس کوئی نہ پڑھنے کیوں کہ سیدنا عمر نے شروع کی دیا۔ وہ آندہ سیطان نہ پڑھنے جو عمر نے شروع کی دیا۔ اگلی دے یہ آندہ نہیں سیدنا عمر نے شروع تے نہیں کی دیا لیکن 12 اور رلائیاں نہ ضرور ہیں۔ میں کہتا تھا لازمی بھائی بھائی پڑھنا ہے۔ سن لیجئے جتنی تراویح رسول اللہ نے پڑھی اللہ کی قسم اتنی سیدنا عمر نے پڑھی اور اتنی ہی پڑھنے کا حکم دیا۔ سیدنا عمر نے کوئی نہیں پڑھی نہ دنیا کی کسی مستند کتاب میں صحیح روایت سند کے ساتھ ثابت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 20 رکعت جو بات میں کہنے لگا تھا رسول اللہ نے ساری زندگی جب بھی رات کو عبادت کی ماہ رمضان ہو یا غیر رمضان صبر ہو یا حضر ہو رسول اللہ نے جب بھی رات کو تہجد تراویح قیام کیا ہے رسول اللہ نے 20 رکعت ساری زندگی میں ایک رات میں بھی نہیں پڑھی، اللہ کی قسم نہیں پڑھی۔ رسول اللہ نے جب بھی رات کو قیام کیا آپ نے 8 رکعت 3 میں پڑھے، جب بھی زیادہ جی چاہا پڑھنے کو تو رکعت نہیں بتائی حضور نے قرآن کی تلاوت رو پڑھا ہے۔ تھوڑا زیادہ دل کرے نا قرآن کی تلاوت بتا دو، اتنے پڑھو کہ سیدنا عبداللہ فرمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ نے قیام کیا، رسول اللہ نے 1 رکعت سورۃ بقرہ پڑھی، میں کیا پھر یہ رسول اللہ انہیں رکوع تے جان گے، پھر آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دیتی، جب وہ مکمل ہونے لگی میرے دلی خیال ہے رسول اللہ ہون رکوع جان گے، آپ نے سورۃ النساء شروع فرما دیتی، 5 پارے آپ نے 1 رکعت میں پڑھے، رکعت نہیں معیار۔ آؤ جی استاد، ایک استاد میرے سے کیا ہے کیسا منظر ہوگا، توجہ ہے تبارک الذی، میرا دل ہے اسی ویسے میں 11 بجے 10 بجے تقریر ختم کر دیا گا، جب شیخ صاحب آ گئے نا تو میں 11 بجے تک۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سنیے قرآن پاک کی برکات، قرآن پاک نبی علیہ السلام جدوں ارشاد فرمایا ہے کہ حوافظ قاری کے ماہر قرآن کے والدین کو سنہری تاج بنایا جائے گا، تو پھر یقین ہو والدین، یقین ہو تمہیں رسول اللہ کی حدیث پر، اور مبارک ہو تمہیں رسول اللہ کی بشارت، یقین ہو گئے۔ یہ مثالی یقین ہے کہ رفیع دینہ کریے نے بھی لب دیا کچھ مرمون و شاہ 10 لے کے لب دیا، ایک والی کریے 43 ہو گئی یا فرضہ 403 نیکیاں، یہ ہو سکتا ہے یہی نیکی۔ الوزن یومئذ الحق فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ، ہو سکتا ہے رفیع والی ہی نیکی جنت داخلے کا سبب بن جائے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نیکی کو حقیر نہ سمجھو، معمولی نہ جانو۔ لوگ آتے ہدایت کے خلاف لٹ لے کے سارے منکرین رفیع دین پیچھے پڑے ہو گئے، کسی طریقے یہ سنت معمولی ہو اور لوگوں کے ذہنوں سے نکلے، اہل حدیث کے ذہن سے عمل سے ان حدیث کو امتیازیہ مسائل کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کھٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اہل حدیث کے جوانوں ایک سنت پر پہلے دار بن کے کھڑے ہو جاؤ کہ ہم رسول اللہ کی سنت کو وہ نہیں مٹنے دیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اس سنت پر تو ہم نے مارے کھائے، اس سنت پر تو ہم نے دکھ اٹھائے، اس سنت پر تو جادل مواصل مناظرے ہوئے، اس سنت پر تو ہمارے اکابرین کی داڑھیوں کو نوچ کے مسجد دھکے دے کے نکالا گیا ہے۔
اور تم سمجھتے ہو کہ آج ہم اس سنت کو چھوڑ دیں؟ یہ سنت، یہ شعار اہل حدیث کی پہچان ہے۔ روی دین تگلا پورے مولوی مال کھڑا ہوا ہے، عام جناب لوگوں نے دیکھو جی یہ کوئی ضروری ہے، یہ کوئی سنت ہے، یہ کوئی فرض ہے کیا؟ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ سوالات ابھارے ہوئے، بنا کے اٹھا کے لوگوں نے ذہن ہے کہ ایک دوسرے تو ضمانت مچکتے جا رہے ہیں، کہ پھیلاتے جا رہے ہیں۔ جی رکھے دین کوئی ضروری ہے؟ میں کہ ضروری فرض ہے۔ علماء موجود ہیں، استاد بھی موجود ہیں، آدھے فرض ہے رفع دین۔ میں استاد جی کا موقع نہیں تھا، میں تو اپنا تھا، حضرت مولوی علی کا۔ علماء کی تو بات اپنی جگہ پر نا، فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، کیا ہے؟ جڑا میں نے پوچھا کہ رفع دین کوئی ضروری ہے، سنت ہے نا، فرض تو نہیں۔ میں کہ تسی دسو تہاڈا ذہن کی ہے؟ آدم جی یہ سنت ہے، ضروری کوئی نہیں۔ میں کہ سنت ہے جڑی جی، پھر جڑے ضروری کوئی نہیں۔ میں کہ سنت ہے جڑی جی، پھر جڑے ضروری کوئی نہیں۔ میں کہ سنت ہے جڑی جی، سنت ہے۔ میں کہ پھر جڑے ضروری کوئی نہیں۔ میں کہ پہلے بدبخت ویکھے جڑا نہ سنت بھی ہے تو ضروری بھی کوئی نہیں، نالے سنت نالے ضروری نہیں۔ پڑھی ہے حدیث پاک رسول اللہ، 6 بندوں پر اللہ کی لعنت ہے، ان 6 بندوں میں آخری لعنتی جو ہے وَالتَّارِقُ لِسُنَّتِي، جو میری سنت کا تارک کا چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی یہ وہ سنت نہیں، وہ اور سنت، یہ کوئی ضروری نہیں۔ میں کہ سنت کوئی ضروری ہے، میں کہ پھر جڑا کوئی سنت ضروری ہے۔ میں کہ ویکھ لے جنہیں ساڑھے گھر ہے بچہ ہویا تھے تو تواڈی دعوت ہے بچے نے سنتا کرانی ہے، میں کوئی ضروری ہے؟ میں کوئی ضروری ہے؟ جنہیں سنتا کرانی بچے نے، میں کوئی ضروری ہے؟ تو ہی تو کہہ رہے تھے کہ سنت کوئی ضروری ہے۔ میں کہ حج کرو، جنہیں نہیں یہ ہوا حج تک بچے کا فرض ادا کرنا، میں کی کریں جڑی شادی کرنی؟ میں کہتے سنت ہے، تیری مرضی ہے، سنت کو فرض کہی جانا ہے، اور جتنے تیرا دل چاہے تیرے مسلک اور منہج، تیرے عقیدے اور تیرے امام اور تیرے بزرگ اور تیرے مفتیوں کے فتوے کے خلاف گل آوے، وہ تے آنا سنت ہے، یہ کوئی ضروری ہے، اختیار کر کے دیتا ہے۔ جڑے رفع دین جڑے رسول اللہ نے کیتا کیوں آئے؟ نواں سوال، ایک تو جان چھوٹی، دوجا سوال شروع ہے، اگر رسول اللہ کیتا کیوں کیتا ہے رفع دین؟ کی علت کی ہے، فلسفہ کی ہے، وجہ کی ہے، رسول اللہ نے کیوں کیتا ہے؟ میں کہ پھر رسول اللہ نے کیوں کیتا ہے؟ میں رسول اللہ نے کیتا ہے، کیوں کیتا ہے؟ میں کیتا ہے، کیوں کیتا ہے؟ میں کیتا ہے، تسی کیوں کرتے ہیں؟ میں رسول اللہ نے کیتا ہے، انہوں نے کیوں کیتا ہے؟ میں حضور نے کیتا ہے، انہوں نے پھر کیوں کیتا ہے؟ میں رسول اللہ نے کیتا ہے۔ کیوں؟ تو پوچھنے والا کون ہے؟ جانتا نہیں، وہ کون ہے جن سے تو کیوں کہہ رہا ہے؟ کیوں کہنے کا اختیار ہی نہیں، رسول اللہ نے کیا ہے، بس ہم کرتے رہے۔ رسول اللہ کو کیوں کون کہہ سکتا ہے؟ یا ایھا النبی لم تحرم، ہم کون ہے کہنے والے رسول اللہ کو آپ نے کیوں کیا؟ ہم نہیں جانتے فلسفہ کیا ہے، اس کی منطق کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، ہم سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مصطفیٰ نے کیا ہے۔ تو میں کہ تواڈے نزدیک رسول اللہ زندہ نہیں جڑی جی، میں کہ تواڈے کول موجود نہیں جڑی جی، میں پوچھ لو یہ انجنی گل سمجھے جائے کر انجی رسول اللہ نے آخری نماز کیتا ہے، میں کہ آخری ہے پڑھی نہیں، حجی تے زندہ آخری پڑھن لے کر رابطہ کرے آجے گا، آجے تے پڑھی نہیں، روزانہ پڑھتے نماز، یا اے من لو تو جے نہیں میں پہلے لکھے رہو نا انکا میتون وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، پہلے مانیے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ۔ پر استاد ہوتا بھی ہے کہ آج سفر دے مت دلاؤ تو مولوی مر جائے۔
أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. چلو یہ بھی جواب دو گے پھر گن کر کوئی تو بغیر نماز نہیں ہوندی. میں کہ پھر سوال فرماؤ کی فرماندے ہو. ہر سوال کا جواب کوئی ضروری بھی نہیں ہوتا تے ہر سوال صحیح بھی نہیں ہوتا. جب کا سوال ہوئے جواب ہوئے گا ہوتا ہے لکھیا ہوتا ہے. مفتی آنے نام جو سوال اتنے لکھیا ہوتا ہے نا تلے فتوہ دینے تلے تو بشرتے سے سوال پر یہ سوال ٹھیک ہے تو جواب ہے تو یہ سوال ہی غلط ہے تو پھر جو سوال ہوئے گا جواب ہو جاتا ہوئے گا. جب سوال ہی غلط کہ رفی دین بغیر نماز نہیں ہوتی سوال ہی غلط. سوال ہے بنتا ہے کہ رسول اللہ نے کیتا ہے یا نہیں بس حضور نے کیتا ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. مومن مت اور اختیار نہیں جب رسول اللہ کا امر آ جائے آپ کا حکم آ جائے اللہ کا حکم آ جائے رسول اللہ کا حکم آ جائے. سیدنا عمر رضی اللہ تو رجدن کر کے فرمانا یصلی بنا وی امر بیان. رسول اللہ انج نماز پڑھاندے سن اور اس طرح نماز پڑھانا حکم دیندے سن. رفیع دین نماز پڑھ کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماندے سن یا امر بیا اے نماز جس طرح نماز پڑھاندے رسول اللہ کا حکم دیندے سن. سیدنا عمر دسنا چاہتے رفیع دین رسول اللہ نے حکم دیتا ہے اور نماز نبی پاک نے کی فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ایسی پڑھو جو میں نے پڑھتے رہو ویکھے ہے. نبی پاک نماز کو فعل ہی کرا دیتا ہے جو میرا فعل ہے میں ویندے جاؤ تے کرتے جاؤ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ رہا ہے تو رسول اللہ میں رسول اللہ نے ویکھیا جب نماز شروع کرتے رفیع دین فرماندے رکوع تے جاندے رفیع دین فرماندے یہ سوال ہی باطل ہے کہ رسول اللہ کے رفیع دین بغیر نماز نہیں ہوندی. میں رسول اللہ کی سنت ہے رسول اللہ نے کیتا ہے صحابہ کرام نے کیتا ہے صدیق نے کیتا ہے سیدنا عمر عثمان و علی پاک نے کیتا ہے سیدنا ابو ہریرہ نے کیتا ہے ابن حجر نے کیتا ہے رسول اللہ تو بعد صحابہ کرام نے کیتا ہے صحابہ کرام تو بعد تابعین نے کیتا ہے تابعین تو بعد تابعین نے کیتا ہے. کوئی ایک سے کا تابعی ایسا نہیں جو نماز بدین تو بغیر پڑھتا ہوئے. کوئی ایک سے کا تابعی ایسا نہیں جو بدین تو بغیر نماز پڑھتا ہوئے. حتیٰ کہ امام بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ سارے ائمہ کرام محدثین کرام بدین کرتے رہے بدین دے قائل رہے فائل رہے دائی رہے رفیع دین بیان کرتے رفیع دین دے حدیث لے آتے رہے رفیع دین دے کتابہ لکھتے رہے. حتیٰ کہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ منیت الطالبین نمازی حیات نمازی شکل نمازی ارکان نو بیان فرمایا جی اندر رفیع دین نو آپ نے بیان فرمایا رکو جاندے رکو سر اٹھان دے. رفیع دین نبی علیہ السلام دام علیہ آپ کی سنت آپ کا طریقہ ہے. رفیع دین بغیر کیا نماز نہیں ہوتی. میں اگر رسول اللہ نے کی رفیع دین بغیر نماز نہیں ہوتی. سوال تھی نماز نہیں. میں اگر چلو این کر لینے جس تو بغیر نماز ہو جاتی ہے وہ ساری چیزیں لکھ دو ساری چھاڑ کے نماز تھوڑا جا شارٹ کرائیے. جن چیزوں کے بغیر نماز ہو جاتی ہے نا ساری لکھ دو نا تو وہ ساری چھاڑ دیئے تاکہ نماز مختصر جی ہو جائے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی آپ نے کیا ہے بس کیا ہے ہم کرتے رہے. کیا خیال ہے رسول اللہ نے ادھر کیتا ہے ذکرہ گے انشاءاللہ کہو انشاءاللہ. نبی علیہ السلام ادھر کرتے تھے ذکرہ گے انشاءاللہ. رفیدین بغیر نماز نہیں ہوئی. میں جدو بہت پریشان ہویا تنگ ہویا بار بار سوال کیتے جاتے رفیدین بغیر نماز نہیں ہوتی. پھر میں جواب دیتا میں کہ تجھے کیا تو رفیدین بغیر نماز نہیں ہوتی. میں کہ شروع ہی نہیں ہو سی تاں یہ شروع ہو سی. رفیدین بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوتی. بس گل موکی کہ رفیدین بغیر نماز شروع ہی نہیں. کر کھا دو شروع ہوں سارے کھڑے میں شروع کرو نماز جان کتوں میں رفیدین تو بغیر جان کے کریے میں رفیدین تو بغیر کہ شروع کریے میں رفیدین تو بغیر. رب نو پتا ہی بھائی کیویں صدی دے مولوی بڑے خطرناک بڑے انہوں نے رفیدین بغیر نماز نہیں. اللہ نے شروع ہی رفیدین تو کرائی. پڑھو نہ رفیدین منو نہ رفیدین کرو نہ کسی مسئلہ کے ہو ہاتھ اٹھاؤ مانو کہ رفیدین میرے محمد کی سنت مانو گے تسلیم کرو گے
جڑا سے اے لفظ ہدایت نہیں پوچھا، میں کہا اچھا کوئی اور پوچھا ہے، جڑا سے رکوع والا پوچھا ہے، میں اگے کیوں گیا پہلے کیوں چھڈے، جڑا صرف ہدایت رکوع والا پوچھے، میں کہ یہ جڑا پہلا جڑا یہ فرض ہے، میں کہ وہ بھی فرض، جڑا نہیں یہ واجب ہے میں کو بھی واجب، جڑا یہ سنت ہے میں کو بھی سنت، جڑا یہ مستحب ہے میں کو بھی مستحب، جڑا یہ حضور نے کیتا ہے میں کو بھی کیتا ہے، جنہاں لفظاں نال یہ ثابت ہے انہاں لفظاں نال وہ ثابت ہے، جنہاں سیغے نال یہ ثابت ہے انہاں سیغے نال وہ ثابت ہے، جنہیں الفاظ اس واسطے نے وہی الفاظ وہ دے واسطے نے، یہ ہمیشہ ہو گیا وہ چھڑ دیتا ہے، نہیں ایک ہی الفاظ ہے دونوں نولی عدل کے لیے رسول اللہ کے بعد یہ ہوتا نہ سنت جاری رہی، ورفع یدیک الفاظ کان یرفع یدیک الفاظ ویرفع یدیک الفاظ، سارے وہ الفاظ جو پہلے عدل کے لیے رکوع کے لیے بھی ہیں انشاءاللہ نہ پہلا مٹنے دیں گے نہ ہی اگلے رفیع عدل کو مٹنے دیں گے، یہ پیغمبر کی سنت ہے، بشارت رسول اللہ نیکیاں مل دی ہے، ہم محبوب کی حدیث پر ایمان رکھتے رہے کرتے رہیں گے کیونکہ سانو حضور نے کی فرمایا تو نیکی جو رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن کے قاری ہو تمہارے والدین کو جنت میں سنہری تاج پہنایا جائے گا، مبارک ہو تمہیں رسول اللہ کی زبان سے مبارک ہو، خوشخبری مبارک ہو، بشارت مبارک ہو، ان بچوں کو قرآن کے جس طرح حافظ بنائے عالم بھی بنائیے، مدارس کرو کیجئے، انہاں بچیاں نو مدرسے داخل کرائیے، انہاں ظلم زیادتی کر کے قرآن کو دور نہ کر دے آجے، انہاں بچیاں دے سینے قرآن یا محفوظ ہو گیا ہے کہ مدارس تاکہ قرآن بھی یاد رہے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ صدقانہ بیٹھنا سننا قبول فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین وآخر دعوانا